الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک پوسٹ چلی تھی کچھ عرصے پہلے موبائل فون پر، وہ میں نے پڑھی تھی، اچھی پوسٹ تھی۔ بعض چیزیں بڑی اچھی اور بڑی وہ اٹریکٹیو پوسٹ ہوتی ہیں، ہر پوسٹ نہیں ہوتی ایسی، لیکن یہ پوسٹ مجھے پرسنلی بھی طور پر ایک لیسن بہت اچھا تھا اس میں، تو میں اس پوسٹ کو آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ میں بھی بعضوں نے پہلے پڑھی ہو۔ کچھ دوست کہیں تفریح کے لیے گئے تھے، 3 دوست تھے، تفریح کے لیے گئے ایز اے پکنک۔ لیٹ نائٹ جب وہ ہوٹل واپس آئے تو لفٹ بند تھی۔ اب کوشش کی کوئی صورت نہ بنی کہ لفٹ کھلے، ٹینشن ہو گیا کیونکہ ان کا روم جو تھا فلور نمبر 60 پہ تھا، 60 فلور ان کا فلیٹ تھا، روم تھا۔ پریشان ہوگا اب کیا کریں، نہ کوئی واچ مین مل رہا ہے، نہ لفٹ کھل رہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، کہا کہ جانا تو اوپر کمرے میں، سونا تو ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے پلان کیا، 3 دوست تھے، 20 فلور تک تم کچھ تفریح باتیں کرنا، ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری۔ دوسرے کو کہا کہ 21 سے لے کر 40 فلور تک تم کچھ اچھی سنجیدہ، ایک رسپانسبل، ایک سینسیبل ڈسکشنز کرنا، تو وہ تمہارے واقعات سنانا ادھر ادھر کے، تو ہمارا یہ فلور نکل جائے گا۔ تیسرے کو کہا کہ تم تھوڑی سی وہ فیئر گفتگو کرنا، یعنی ڈرانے والی کرنا، تھوڑی وہ اس طرح کی باتیں کرنا، ایسے واقعات سنانا، تھوڑا ڈر خوف ہو، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، ہارر قسم کی باتیں کر دینا، تو ہمارا یوں ٹائم پاس ہو جائے گا۔ تو تینوں نے اپنے کام بانٹ لیے، کام ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، تینوں شروع ہوئے چڑھنا، 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتے رہے۔ تو پہلے کی ڈیوٹی تھی وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، الٹی سیدھی کہانیاں سناتا رہا، مستی مذاق کرتا رہا، جوکس کرتا رہا، وغیرہ وغیرہ، ہنسی مذاق کرتے کرتے وہ پیٹ پکڑ گوڑے چھوڑے کرتے کرتے یہ 20 فلور پورے ہو گئے، وہ 20 پورے ہو گئے، چلو تمہاری باری ہے۔ دوسرے نے تھوڑی سنجیدہ گفتگو کی، سیریس موڈ پہ چلا گیا، حکمت کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، سینسیبل ڈسکشنز، رسپانسبلٹیز کی باتیں، او یس اور ریئلی واقعی ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، ریئلی کر کے 20 فلور اور ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک اور تیسرے کی باری آئی، اس نے چڑھنا شروع کیا۔ اب 2-4 اور فلور چڑھے ہی تھے، 45 46 47 تک پہنچے، تو کہا ایک اور ڈرنے کی بات بتاتا ہوں۔ کیا ہوا؟ وہ چابی میں نیچے بھول گیا ہوں۔ اب یہ سن کر تو ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، چابی نیچے بھول گیا۔ اب سب وہیں بیٹھ گئے، اب تو یہ جو ساری ایکسرسائز ہوئی نکل گئی، چابی تو نیچے بھول گئے، اب نیچے جانا، پھر چابی لانا، افسوس، اس کو کیا کہیں گے؟ افسوس۔ اسٹوری آپ کو بھی اچھی لگی، تھوڑا آپ کا موڈ بھی چینج ہوا، لیکن اس کے اندر لیسن بڑا سیریس لیسن ہے۔ زندگی کے 20 سال ادھر بھاگ ادھر بھاگ، 20 سال کے بعد شادی، بچے، ارننگ، بزنس، جاب، رسپانسبلٹی،
فیملیز، اس طرح کی چیزوں میں یہ گم ہو گیا. 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد جو 45 46 تک آیا تو پتا چلا کہ جو نیکی کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، ثواب کی جتنی باتیں تھی وہ تو پیچھے رہ گئی. اب تو فلوری 10 12 15 رہ گئے. یعنی ایک امیجن کریں کہ 60 63 65 ایئرس کی بندے کی ایج ہوتی ہے تو اس کے شروع کے 20 سال اسی طرح تفریح وفریح میں گزر جاتے ہیں، جوانی میں گزر جاتے ہیں. جوانی کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں نے جوانی میں عبادت کی ہے، بلکہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. قیامت کے روز سورج راگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. جن خوش نصیب لوگوں کو وہ عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. لیکن ہمارے یہاں نعرہ تھوڑا تبدیل ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. والدین بھی کیئر نہیں کرتے، اور بچہ بھی جوان ہے بھی کر لینے دو، جبکہ یہی چیز تھی اس کو سیریس کر لینے کی، اس کو اس بات کی بات دے دینے کی کہ نماز جنت کی چابی ہے. چابی رہ گئی تو بیٹا تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ نماز از دا کی آف جنہ، اور طہارت پاکیزگی جس کو کہتے ہیں یہ نماز کی چابی ہے. اب دونوں چابیاں مس ہیں اس وقت تو بظاہر کئیوں کی، تو بڑا یہ ایک سوچنے کا مقام ہے. اب 20 سال اگلے شادی ہوئی. اب شادی بھی ہوئی تو شادی کے لیے بھی ایک عجیب سی سچویشن تھی. میری ایک نوجوان سے بات چیت ہوئی شادی کے ٹاپک پر، کہ شادی کیسے کروں، شادی میں جاب کرتا ہوں، شادی کے لیے مجھے اتنے روپے چاہیے، گھر پھر ماں کو ہی دینا ہے تو بہن کو دینا ہے تو پھوپھی کو دینا ہے تو خالہ کو دینا ہے تو سب کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، لاکھوں روپے تو صرف مجھے اس کے لیے چاہیے. شادی ہم نے مہنگی کر دی ہے. یہ ہمارے سوسائٹی کا، اگر میں اس کو کہوں کہ یہ بھی ایک کینسر ہے سوسائٹی کا، شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں. ایک تو شادیوں کا کلچر تبدیل ہوا ہے ہمارا، مگر ایک بہت بڑا شادی کے طور پر اگر میں بتاؤں، کیونکہ سوسائٹی کی انفلوئنشل لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، مین لوگ جمع کیے گئے ہیں اس شہر کے. اگر کر سکے نا تو شادیاں سستی کر دیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کرنے والے کمیونٹی وائز، برادری وائز اور اتھارٹیز ہیں جو کر سکتی ہیں. پہنچانا ہماری ذمہ داری. آپ بھی پہنچا ہی سکتے ہیں، جو کرنا چاہے گا پہنچا ہی سکے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے رولس اینڈ ریگولیشنز سوسائٹی میں کچھ بنا لیں، یا بڑے لوگ ہی کوئی ایسی تبدیلی لے کر آ جائیں. شادیاں سستی کر لیں. اگر ہزاروں میں ہوتی ہو نا تو لاکھوں میں مت کروائیں. اگر ہزاروں میں ہوتی ہو تو، وہ بھی میں پاؤنڈ کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستانی روپیز کی بات کر رہا ہوں. اگر ہزاروں میں ہوتی ہے نا تو لاکھوں میں نہ کریں. مثال دے رہا ہوں، لاکھ میں ہوتی ہو تو لاکھوں میں نہ کریں. اب تو کروڑوں میں شادی ہوتی ہے اور لاکھوں میں شادی ہوتی ہے. ایک عام نوجوان ہے، اس کی عمر 22-25 سال کی اس کی عمر ہے. اس نے 20-22 سال تو صرف پڑھنے ورنے میں اور اس طرح گزار دی ہے. اس کے پاس کوئی 10-15-20 لاکھ روپے ہے ہی نہیں. فیملی اس کی اتنی ساؤنڈ ہے ہی نہیں. اب یہ شادی کرے تو کیسے کرے؟ ایک والد ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، وہ جاب کرتا ہے، 25,000-30,000 پاک روپی میکسیمم اس کی سیلری ہے. اور یہ ہمارے یہاں یہ اچھی سیلری ہے. پاکستان کی اگر میں بات کروں 30,000 35,000 35,000 ایک اچھی سیلری کہلاتی ہے. میجورٹی ہمارے یہاں جو جنریشن ہے وہ 15-20,000 کے اندر ہے. ایون کہ وہ بھلے گورنمنٹ امپلائیز ہی کیوں نہ ہو. تو اب وہ 20-25-30,000 کی سیلری ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کتنا اپنی سیونگ کر لے گا. 4 بیٹیوں کی شادی اس کو کرنی ہے، 3 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے. ہر شادی 15 لاکھ روپے مانگ رہی ہے، 10 لاکھ روپے مانگ رہی ہے. اور اگر کوئی دولہا آیا فور سیل، جو دولہے فور سیل آتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں. دیٹ ٹائپ آف، کیا دولہے کو کیا بولتے ہو؟ گرو. یہ پورا گرو ہوا ہوا آتا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ کہتا ہے میں فور سیل ہوں بیکاز آئی ایم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بیکاز آئی ایم ڈاکٹر, میری ویلیو زیادہ ہے, میں ڈاکٹر ہوں مجھے 2 کروڑ کا گھر چاہیے, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں مجھے 1 کروڑ کا گھر چاہیے, میں پروفیشنل ہوں مجھے 1.5 کروڑ کا گھر چاہیے. اچھا نارمل اچھی سی جاب ہے, ایک ویل جاب ہے, چلو 50 لاکھ کا گھر دلا دو بھائی, پھر یہ فرنیچر ڈلوا دینا. اچھا لڑکے کو بولو نا کہ تم کیوں کر رہے ہو, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, سیدھا سادہ سا, پانی کو مم بولتا ہے, دودھ کو دودو بولتا ہے. اتنا چھوٹا بچہ کی شادی کرانے کی بھی کیا ضرورت ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, امی کر رہی ہے, ابو کر رہے ہیں, تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بڑے پپو بیٹھے ہوئے ہو بھیا, گڈو پپو پہ شادی کیوں کر رہے ہو, بڑے ہو جاؤ, سمجھدار ہو جاؤ, پھر کرنا. سب سمجھ آ رہی ہے شادی وادی کی. اگر کوئی والد, اگر کوئی پیرنٹس اپنی بیٹی کو خوشی سے ایک طور طریقے کے مطابق جہیز دیتے ہیں, جائز ہے. ہم کہتے ہیں جہیز لعنت ہے, جہیز لعنت نہیں ہے. جہیز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت کو جہیز دیا تھا, آپ نے سامان دیا تھا. وہ یوں دیکھا جائے تو اس کی قیمت کائنات میں کون لگا سکتا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جو دیا تھا, اگر آج وہ چکی آ جائے جو خاتون جنت کو آقا نے عطا کی تھی, تو میرا کہ دنیا کا سب سے پیسے والا مسلمان اس چکی کو خریدنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی ساری قیمت دے دے گا کہ یہ آقا کی شہزادی کی چکی مجھے دے دو. اور کوئی اور دولت مند آئے گا بولے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جو مشکیزہ دیا تھا پانی کا, وہ مجھے دے دو, میری زندگی بھر کی ساری دولت لے لو. یعنی عشق و محبت کی بات کر رہا ہوں, وہ تو پرائس لیس چیزیں تھی. لیکن اگر آپ اس کی کاسٹنگ نکالیں, کاسٹنگ اس وقت کی بھی نکالیں تو کاسٹنگ اتنی نہیں تھی, مگر جہیز تو تھا نا. ایک تو یہ ایک مسکنسپشن ہماری سوسائٹی میں اسٹیبلش ہوا ہے کہ جناب جہیز ایک لعنت ہے. جہیز لعنت نہیں ہے, گندگی ڈیمانڈ میں چھپی ہوئی ہے. اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے پورا شہر اٹھا کر دینا چاہتا ہے, کوئی کمپلین نہیں ہے. باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے کچھ بھی دینا چاہتا ہے, داماد کو خوشی سے کچھ دینا چاہتا ہے, شریعت اس پر کوئی اس کو منع نہیں کرتی. لیکن ڈیمانڈ کرنا اور یہ سچویشن کریٹ کر دینا, کہہ کر نہیں بنا دیتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو پھر بیٹی خطرے میں, اب یہ زندگی نہیں گزار سکے گی اپنے سسرال میں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ مرتا نہ مرتا تو کیا کرتا, اب وہ بادلے نہ خواستہ بیٹی کو, داماد کو, تو پھر اس کی ماں کو, تو پھر اس کی بہنوں کو, اس کے گھر کو, سب دینا پڑتا ہے. تو یہ جو دینا ہے نا شر سے بچنے کے لیے, سسرال کے شر سے بچنے کے لیے, خواہ وہ بیٹی والے لڑکے والے کو دیں یا لڑکے والے بیٹی والوں کو دیں, یہ یاد رکھیے گا. دونوں صورتیں, خالی ایک سائڈ نہیں ہے. بعض جگہوں پر لڑکے والے مظلوم ہیں, لڑکی والوں نے بہت سر اٹھایا ہے, اور بعض جگہوں پر لڑکی والے مظلوم ہیں جو میجورٹی میں, تو لڑکے والوں نے سر اٹھایا ہے. مسئلہ بتا دو کہ جو ان کے شر سے بچنے کے لیے جو دیا جائے گا نا وہ رشوت ہے, یہ یاد رکھیے گا. چاہے وہ لڑکے کے حق میں آئے یا لڑکی کے حق میں آئے یا ان کے ماں باپ کے حق میں آئے, گھر والوں کے, یہ ہے رشوت. کیونکہ شر سے بچنے کے لیے دیا جا رہا ہے نا, کہ دے دیں گے تو بیٹی خوش رہے گی, دے دیں گے تو فلاں خوش رہے گا. تو یہ خوشی سے نہیں دیا جا رہا ہے, ان کے پرابلم سے, اپنے اولاد کو پرابلم سے بچانے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو خیر, اب میں شادی سستی کرنے کی میں بات کر رہا تھا. 20 سال اور اب شادی کی عمر آتی ہے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. تو میں نے صرف اتنی درخواست کرنی تھی, بات تھوڑی آگے نکل گئی, کہ اگر شادی کو سستی کر دیا جائے اور بیٹی کو تو معاف ہی کر دیں یار, بیٹیوں کو تو معاف ہی کر دو. سچی بات ہے, بیٹیوں کے اوپر تو ویسے ہی کوئی خرچہ نہیں ہے. بیٹی آج بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو ماں باپ کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے, دور جاہلیت کی یاد تازہ ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ کمائے گی نہیں اور اس کی شادی پر اتنا خرچہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ دور جاہلیت کی یادیں تازہ کرواتے ہیں. بیٹی کے پیدا ہونے پر تو باپ خوش ہوتا ہے یار, مگر ہمارے یہاں تھوڑا سا ماحول بہت عجیب ہو گیا ہے. تو بیٹی پر تو ویسے ہی کوئی خرچ نہیں ہے. نکاح کے لیے مہر ہے, مہر کون دے گا؟ لڑکا, سسرال والے نہیں. مہر کون دے گا؟ لڑکا. نان نفقہ, کھانا پینا گھر کپڑا کون دے گا؟ لڑکا. ولیمہ کون کرے گا؟ لڑکا. لڑکی پر خرچہ ہے کب؟ لڑکی والوں پر تو کوئی خرچہ نہیں ہے. اب یہ مہمانوں کو بلائیں, بٹھائیں, کھلائیں,
شریعت کے مطابق یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن بیسیکلی بیٹیوں پر یا بیٹی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے. مہر وہ بھی شریعت نے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں رکھی، نارمل آدمی ایک مہر افورڈ کر سکتا ہے. ولیمے کے لیے ضرور نہیں ہے. اب آپ کی پوزیشن نہیں ہے تو آپ اتنی بڑی دعوت کیوں کر رہے ہیں؟ اب 4 دوستوں کو رشتہ داروں کو تھوڑا بلا کر ہلکا پھلکا سا ولیمہ کر دے، ولیمہ ہو گیا. اور پوزیشن کے مطابق، عرف و عادت کے مطابق، جو روٹین پریکٹس ہے اس کے مطابق نان نفقہ، کھانا پینا، کپڑا اور گھر وغیرہ کی کوئی صورت بن جائے، گھر کا ماحول تھوڑا سا اچھا ہو تو بندہ مطلب کہ ماں باپ کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، تو تھوڑی کمبائنڈ فیملی میں وہ سروائیو کر جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اب جو اس وقت ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے، اگر لڑکا یہ کرنے جائے تو لڑکے کا تو حال ہی برا ہو جائے نا. پہلے تو ماں بیٹی کو دے دے کر ہی تھک جائے گا. تو یہ سچویشن ہے 20 اور 25 سال کے درمیان ایک نوجوان کی. 20 سال تو اس کے ہو گئے، مستی مذاق میں نکل گئے. اب 20 اور 25 سال کے درمیان ٹینشن، شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے. اب شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہوئی نہیں ہوئی. اس کے بعد بچوں کے خرچے، گھر کرایہ، جاب، پارٹ ٹائم جاب، فلاں فلاں فلاں، کریڈٹ، لون اتارنا، یہ ساری چیزوں میں. پھر گاڑی نہیں ہے تو باتیں سنو، فلاں کی گاڑی ہے تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، فلاں کے پاس کارپیٹ ہے تمہارے پاس کارپیٹ نہیں ہے. یہ ساری باتیں سنو. یہ کر کرا کر بچہ پیدا ہوا 25-26 سال کی عمر میں. اب بچہ ہوا 15-20 سال کا، اس کا تعلیم کا خرچہ کرتے بچے کی پرورش کرتے کرتے اس کے 45 ایئر گزر گئے. ساری زندگی کی جو مین بہاریں ہوتی ہے نا، مین ٹائم ہمارا گزر اسی میں جاتا ہے. 45 ایج میں پتا چلا چابی تو نیچے رہ گئی. یہ تو سب ایسے کہانی واقعات تو گزر گیا وقت میرا سارا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، سجدے، تلاوت، نیکی، پرہیزگاری، یہ تو کچھ رہا ہی نہیں میرے ساتھ. اب نیچے کیسے جاؤں؟ اب یہ چند سال زندگی کے جو رہ گئے، ضروری ہے کہ اتنے سال ملے بھی. تو یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، اس سے ایک غور کرنے کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا. غور کریں کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں کہ ہم روٹین آف لائف کا ایک ٹاپک جیسے کہ مائنڈ میں لیتے ہیں. روٹین آف لائف. ہم لوگ تقریباً 8-9 بجے اٹھتے ہیں روٹین لوگ، کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ میجورٹی مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی. اللہ ہمیں نمازی بنا دے. کئی لوگ فجر کا وقت گزرنے کے بعد ہی اٹھتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ جو فجر میں بھی اٹھتے ہیں نا، فجر کا وقت ہوتا ہے، اٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھتے. پڑھنی نہیں ہے نا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو زور میں کون سی پڑھتا ہے؟ عصر کون سی پڑھی، مغرب کون سی پڑھی، عشاء کون سی پڑھی تھی؟ اس پہ کون سا اٹھنا تھا آپ کو؟ لیکن نماز نہ پڑھنے والی طبیعت اللہ ہمارے حال پر رحم کرے بن گئی ہے. اللہ ہمیں نمازی بنا دے. اب یہ اٹھنے کے بعد روٹین کیا ہے؟ لائف روٹین. کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، کوئی اللہ کو یاد کرے. باتھ روم میں جائے گا، نہائے گا، دھوئے گا، سب سے پہلے شیو کرے گا. بدقسمت آدمی. ویری سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، برا مت مانیے گا، جو عادت ہے وہ ہے. اب شیوڈ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پہلا کام تو یہی کرے گا جو اللہ کی نافرمانی ہے. نماز نہیں پڑھی، یہ پہلی نافرمانی. دوسری نافرمانی، کوئی قرآن نہیں پڑھیں گے، کوئی اللہ کو یاد نہیں کریں گے، بیگ اٹھائیں گے، ناشتہ کریں گے، سیدھا نکل گئے آفس پر یا کام پر. گاڑی میں بیٹھے، ٹیپ آن کیا، میوزک، گانے سن رہے ہیں. اب ویڈیو چل رہی ہے. پہلے صرف ٹیپ چلتا تھا، اب ویڈیو چلتی ہے. سنتے 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 چلے، کچھ موبائل سنا، یہ سنا، وہ سنا. موبائل میں بھی میوزیکل ٹیون ہے. آفس گئے، آفس جا کر کام کیا. ظہر آئی نہیں پڑھی، مغرب آئی نہیں پڑھی، عصر آئی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی. گھر آئے، پارٹی میں گئے، ادھر گئے، دوستوں کے پاس گئے، بات چیت کی. نماز تو پڑھی نہیں نا. کتنا پورے دن جھوٹ بولا، پورے دن غلط آمدنی حاصل کی، واٹ ایور. ساری ایک روٹین بیان کر رہا ہوں. لنچ کیا،
کھایا پیا واپس آ گئے گھر پر، ٹی وی دیکھا، فلم دیکھی، ڈرامے وغیرہ دیکھے، کچھ شادی وغیرہ میں چلے گئے، الٹی سیدھی دعوتیں میں جا کر پہنچ گئے، پھر گھر آئے، سو گئے۔ اب یہ ہماری اور نارمل روٹین ہے۔ زیادہ تر بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے تو بچوں کے ساتھ آج کیا بیٹھے، بچوں کے ساتھ تو موبائل کے ساتھ، بچے کے ساتھ تھوڑی بیٹھے، بچہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑی بیٹھا، بچہ اپنا موبائل لے کے بیٹھا، آپ اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے۔ ایک بڑی اچھی بات ہوئی تھی پاکستان میں، حالات کی وجہ سے 24 گھنٹے کے لیے نیٹ بند ہو گیا تھا، یا چند گھنٹوں کے لیے ہمارا نیٹ سروس بلاک ہو گئی تھی ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن میں بھی۔ تو ایک پوسٹ چلی، نیکسٹ ڈے ایک پوسٹ آئی واٹس ایپ پر کہ اب نیٹ تو بند تھا تو موبائل کا استعمال ہی نہیں تھا، تو لکھنے والے نے لکھا آج میں اپنے گھر والوں سے ملا، اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں گھر والے، یعنی بڑے عرصے کے بعد گھر والوں نے آپس ایک دوسرے سے بات کی ہوگی، ایک ساتھ کھانا وانا کھایا ہوگا، اچھے لوگ ہیں گھر، فیملی ممبر اچھے ہیں، بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، نیٹ بند تھا، کیا کرتے؟ اب گھر کے 5 افراد سے ملنا نہیں ہے، 500 افراد اس میں آپ کے ساتھ ہیں، انہی کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے، پھر رات کو سوشل میڈیا دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ یہ ہماری روٹین ہے۔ آخرت کے لیے کیا کیا؟ میری آج ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کارپیٹ شاپ ہے ان کی، مسجد کے لیے کارپیٹ وغیرہ دینے کے تعلق سے بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو یہ کہا، میں کہا جو دکان میں رہ جائے گا نا دکان میں رہ جائے گا، جو مسجد میں دو گے نا وہی آگے جائے گا۔ آخرت کے لیے کیا کیا؟ یہ ہے مین چیز، تھنک اباؤٹ ہیئر آفٹر، آخرت کے لیے سوچئے، جب مریں گے تو صحیح نا، آپ بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا، آفس، کاروبار، اسٹیٹس، ایوری تھنگ، ہمارے کپڑے یہی وارڈروب میں رہ جائیں گے۔ قبرستان لے جانے کے لیے ہمیں کوئی سوٹ نہیں پہنائے گا، کفن آپ نے پتہ نہیں رکھا ہے کہ نہیں رکھا، بعضوں نے اپنے گھر پہ اپنے کفن رکھے ہیں، بعضوں نے زمزم کے چھڑکاؤ کر کے رکھے ہیں، کسی نے کھا کے شفا ڈال کے رکھا ہے کہ یار میں مر جاؤں تو مجھے اس میں کفن دے دینا، جو ایک برکت والی چیزیں ہیں، تبرک ہے۔ تو کئیوں نے تو کفن ہی نہیں رکھے گھر میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کفن بھی ہم کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، کم از کم اپنے پیسوں سے کفن خرید کے تو رکھ لیں کہ یہ میرا کفن ہے، اور کفن کو ایک بار دیکھ لیں، اس میں کوئی جیب نہیں ہے، there is no pocket in کفن، کیا لے جائیں گے کفن میں؟ چابی بھی نہیں ڈال سکیں گے، بلکہ چابی اگر کسی نے ڈال بھی دی تو بیٹا نکال لے گا، اس مائی کار کی۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان دیکھیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 یہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور کرنا، ٹومورو، یہ وہ ٹومورو ہے جو ڈیفینیٹ کم، ایک انگلش کا ورڈ ہے، ٹومورو نیور کم، ڈو یو ورک ٹوڈے ہے، اور یہ وہ کل ہے جس نے لازمی آنا ہے، قیامت اور قبر کی رات، قیامت اور قبر کی کل، اس سے لازمی آنا ہے، ہمارے ایمان سے وہ چیزیں، ہمارے بلیوز ہیں یہ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سا ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و خوض کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کرے کہ ہم آخرت کے معاملے میں غور کریں، ہر مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مدنی چینل پہ جو دیکھ اور سن رہے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہن ہیں، ہر کوئی سوچے یار، شوہر بھی مر جائے گا وہ قبر میں جائے گا، بیوی نے بھی مر کے قبر میں جانا ہے، بچے بھی دنیا سے چلے جائیں گے، کئی بوڑھے ہیں جنہوں نے اپنے کمزور کندھوں پر جوان اولادوں کے جنازے اٹھائے،
کئی بوڑھی مائیں جو بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور ان کو ان کی بیٹیوں کے انتقال کے اور بیٹوں کے انتقال کی خبریں ملی. تو موت آئے گی، آپ کو بھی آئے گی، مجھے بھی آئے گی، مگر اس کی تیاری میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو پلیز سوچئے ذرا. ہر کوئی سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. یعنی نماز ہے، روزہ ہے، فرض نماز ادا کرنا، روزے جب فرض ہوئے تو فرض روزے رکھے نہیں رکھے، زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے جس کو فرض ہوئی اس نے ادا کی کہ نہیں کی. بدقسمتی ہے کہ زکوٰۃ کیلکولیشن کرنے نہیں آتی. پتہ ہے لوگوں کو جبکہ زکوٰۃ ان کو فرض ہوتی ہے کیلکولیٹ تک نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کیلکولیٹ، ان کو سارا کیلکولیشن آتا ہے، ان کو ٹرائل بیلنس بنانے آتا ہے، ان کو بیلنس شیٹ بنانے آتی ہے، ان کو انکم سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے آتا ہے. وہ لیجر مینٹین کر لیتے ہیں، وہ اپنے سافٹ ویئر اب چلا لیتے ہیں. یار پہلے تو نہیں چلا سکتے تھے، اب انہوں نے سال 1.5 سال محنت کر کے یہ جو آنر تھے انہوں نے سافٹ ویئر بھی سیکھ لیا. یار یہ بھی سکھا دو، ایسا نہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اپنے کو چونا لگا دے. سارا سیکھ ہے، یہ نہیں سکھا ہے کہ زکوٰۃ کیلکولیشن کیسے ہوگی، فرض کیسے ادا ہو. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہو گیا. جس پر حج فرض ہوا اس پر حج کا علم سیکھنا فرض ہو گیا. تو میری درخواست ہے کہ اس پر غور کریں، سچ کہیں. میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا، اسی سفر کی بات ہے. اس نے اپنا پروفیشن میرے سامنے ڈسکس کیا. میں آپ کے سامنے پروفیشن ڈسکس نہیں کر رہا ہوں اس کا. اس نے اپنا پروفیشن میرے سامنے ڈسکس کیا اور بہت پرائڈلی ڈسکس کیا. میں نے ان کے پروفیشن کے بارے میں ان کو جب بتایا تو وہ شوق، ریئلی؟ میں نے کہا ریئلی، کیونکہ ان کا پروفیشن جو یہ کام کر رہے تھے اس کام کا بڑا حصہ ناجائز اور حرام پر مبنی تھا. ان کو پتہ نہیں تھا. ان کی عمر نہیں تو نہیں کوئی 50 45 50 ایئرس ہوگی. ہم تو ملتے رہتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، لوگ بات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نیور. کیوں پتہ چلے؟ اس سے حاصل ہی کیا، کون ہے کیا ہے، اس سے ہم کو کیا لگے. تو یہ بھی آپ کو اس لیے کوٹ کی میں نے بات کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں قبر میں جا کر پتا چلے کہ میں جو کاروبار کرتا تھا وہ ناجائز تھا، حرام تھا، اس کی بنیاد نہیں تھی، میری آمدنی غلط تھی. اب پھر پچھتایا کیوں جب چڑیا چگ گئی کھیت. اس کو اب جاننا ہے اس وقت. اسی طرح فیملی ایشوز ہیں، نکاح کرنا ہے تو نکاح کے احکام سیکھے، طلاق کے احکام سیکھے. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسی باتیں کر جائے کہ بیوی چلی گئی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ بیوی کو طلاق ہو چکی ہے. آپ سمجھے یار ڈرا رہا ہے. واقعی ڈرا رہا ہوں. تو ڈرنے والا ہے تو ڈرے، میری کام آنا ہے. میں تو انوائٹ کر رہا ہوں ڈرنے کے لیے. اتقوا اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو. میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، کسی اور چیز سے تھوڑی ڈرا رہا ہوں. کہ اللہ پکڑے گا، وہ گرفت فرمائے گا. جنت و جہنم کا مالک وہ ہے، عزت و ذلت اس کے دستے قدرت میں. تنگی اور کشادگی جس کے لیے چاہے وہ رزق تنگ کر دے، جس کے لیے چاہے رزق کھول دے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. جنت دے، دوزخ دے، عزت دے، ذلت دے، زندگی دے، موت دے، سب اسی کے دستے قدرت میں، رب کریم کے. ہمیں اسی سے ڈرنا ہے اور اسی کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور میں اس کے احکام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کائنڈلی غور کرنے کی عادت پیدا کریں. روٹین آف لائف جو ہماری ہے اس پر غور کریں کہ میں صبح سے لے کر اٹھنے سے لے کر سونے تک میں نے دین کے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا، اسلام کے لیے کیا کیا، قبر کے لیے کیا کیا، اپنے علم دین سیکھنے کے لیے کیا کیا. میں نے آج کے دن پیسے کمائے یا نہ کمائے اس پر غور کیا. آج کے دن میں نے نیکی کمائی یا نہیں کمائی اس پر غور کیوں نہیں کیا. میرا بینک بیلنس کم ہو گیا اس پر غور کیا. میری نیکیاں نہیں بڑھ رہی اس پر غور کیوں نہ کیا. میرا لون بڑھ رہا ہے اس پر غور کیا. مجھ پر قضائے عمری بڑھ رہی ہے اس پر غور کیوں نہ کیا. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے نا. میرے جرم بڑھ رہے ہیں، میرے گناہ بڑھ رہے ہیں، اس پر غور کیوں نہ کیا. میرے نامہ اعمال کالا ہوتا چلا جا رہا ہے، دل میرا گناہوں سے کالا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس پر غور کیوں نہ کیا. برسوں گزر گئے میں اپنے رب کی بارگاہ میں رویا نہیں ہوں، آنسو نہیں نکالے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں، اشک نہیں بہائے میں نے رب کی بارگاہ میں. میں بیٹھا نہیں ہوں اپنے رب کے حضور دو زانو ہو کر. نماز نہیں پڑھی ہے میں نے، برسوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، دنوں گزر گئے، میں نے اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کیا، اور جب کیا تو سجدہ کرنے نہیں آیا. اب میں یہ حال میں یہ پرابلم میں نے دیکھا، میں نے چند جگہوں پر یہ آئیڈینٹیفائی کیا، یہ پرابلم میں نے
کہ کچھ لوگوں کو کیونکہ جماعت سے ہم نماز پڑھیں، نوافل وغیرہ سنت وغیرہ جب پڑھی جاتی ہیں تو آس پاس لوگ نمازیں پڑھی رہے ہوتے ہیں، تو چند ایک نظریں اس طرح پڑی ہیں کہ لوگ اپنی ناک کی نوک ہلکی سی زمین پر لگا کر پھر ناک اٹھا دیتے ہیں۔ سجدے میں ناک کی نوک نہیں، ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے۔ پاؤں تو دیکھے نہیں کہ سجدے میں پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہونی چاہیے سجدے میں۔ تو جہاں مجھے بن پڑا میں نے عرض کی ہے کیونکہ یہ توجہ نہیں ہے۔ اب بتائیے رب کو سجدہ کرنے نہیں آیا نماز میں ہے، بس 60 40 سال 30 سال کی عمریں گزر گئی، پوزیشن بھی ہے، نماز پڑھنے نہیں آتی، سجدہ صحیح کرنے نہیں آتا، وضو کا کیا حال ہوگا، غسل کا کیا حال ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کپڑے پاک نہ پاک اس کا کیا حال ہوگا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سیدھی بات ہے۔ البتہ یہ اس سے ریلیٹڈ یوں ہوتا ہے کہ ہم غور کریں۔ میرا جو ٹاپک ہے روٹین آف لائف، روٹین آف لائف، کہ پورا دن گزر گیا، 24 آور میرے گزر گئے، نیکی کہاں ہے، تقوی کہاں ہے، پرہیزگاری کہاں ہے، ثواب کا کام کہاں ہے؟ یہ میرے میٹھے پیارے سمجھو میں نے غور کرنے کے لیے آپ کو دیا ہے۔ غور کرنے کی عادت پیدا کریں، غور کرنے کی عادت پیدا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار تھی، میں اس طرف تھا، فاروق اعظم اس طرف تھے، اور وہ کہہ رہے تھے عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اور امیر المومنین کا منصب یعنی امیر المومنین کا عہدہ، واہ کیا خوب، اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ یہ قطعی جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، میرے آقا کی زبان پاک سے ادا ہوا ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ آقا فرماتے اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا۔ یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان یہ کہ آقا فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک درہ ہوتا تھا، ویب چابک درہ، ان کا درہ مشہور ہے، اور یہ اپنے آپ کو مارتے تھے روزانہ۔ فرماتے تو عمر بتا آج کے دن نے کیا کیا؟ اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے اپنی، دیٹ از سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ کیا ہم کرتے ہیں اپنی دکان کی، اپنے کاروبار کی، اپنے گھریلو بجٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں؟ ہر مہینے تقریباً بیٹھتے بتاؤ کیا ہوا، پیسے بچے پیسے نہیں بچے، سیونگ کتنی بھی نہیں ہوئی، گھر کا کرتے۔ میں اس کا منع بھی نہیں کرتا کہ نہ کریں، اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کریں۔ تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خرچے دیکھ کر آمدنی نہ بڑھائیں، انکم کے مطابق خرچہ کریں۔ میرا پرانا فارمولا یہ کہ انکم کے مطابق ایکسپینس کریں، ایکسپینس کے مطابق انکم کے پیچھے دوڑیں گے تھک جائیں گے، پورا نہیں کر سکیں گے، ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، پیسے والے ہو کر بھی ٹینشن میں رہیں گے، پیسے والے ہو کر بھی بولیں گے پورا نہیں ہوتا، کیونکہ جتنی آمدنی آپ بڑھاتے رہیں گے ایکسپینس آلریڈی بڑھ ہی رہے۔ اور پھر تجربے کی بات یہ ہے کہ بدن کا وزن اور گھر کا خرچہ اگر ایک بار بڑھ جائے نا تو گھٹانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو غور کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے، ہم ہیں کہاں۔ ایک اور بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، یہ بھی قطعی جنتی ہیں۔ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے بھیگ جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جنت اور دوزخ کا ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے بات پر روتے ہیں۔ فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اگر اس نے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ یہ غور کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟
غور کریں، یعنی قبر کو دیکھ کر غور کر رہے ہیں، نبی کی حدیث یاد آ رہی ہے، نبی کا ارشاد یاد آ رہا ہے. ہم نے بھی تو ابھی ارشاد سنا نا کہ ہمیں یاد آتا. ہماری کیفیت ایسی. شارٹ یہی ہے کہ اپنی جو روٹین ہے اس کا جائزہ لیں، لکھیں پلیز، تھوڑا ایک آدھ گھنٹہ دیں اپنے آپ کو. ویسے تو ہمارا اب مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں، اس پہ انشاءاللہ غور و خوض کرنے کا، اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا بہترین اس میں پورا سسٹم دیا ہوا ہے. فار میل 72 کوسچنز ہیں، آپ وہ لے لیں مکتبۃ المدینہ سے، یا اگر اسلامی بھائی کوئی مکتبۃ المدینہ سے لے کر کوئی ان کو گفٹ کر دے اپنی طرف سے، تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک جاتے جاتے مدنی انعامات کا رسالہ لے جائے. آپ ایک بار اس کو پڑھیں. مدنی انعامات دا سسٹم آف سیلف اکاؤنٹیبلٹی، میتھڈ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کہ اسلامی زندگی کیسے گزاریں. اس میں فرائض، واجب، سنتیں، آداب، اسٹڈی، بہت کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے. کوسچن آنسر ہیں کہ آپ روزانہ جسٹ 3 or 4 منٹ اس کو کھولیں، پڑھیں. یعنی جتنی دیر آپ ایک واٹس ایپ کو دیتے ہیں نا تھوڑی پوسٹ پڑھنے میں، اتنا ٹائم آپ صرف اس کو دے دیں. 3 2 4 منٹ 5 منٹ کی تو پتہ نہیں کتنی دن میں ویڈیوز ہم دیکھ لیتے ہیں. تو صرف ایک بار مدنی انعامات کو دیکھ کر آپ فکر مدینہ کہ یہ ایک میں نے مثال دی ہے. ورنہ ادروائز سوچیں یار میں نے کیا کیا ہے، آج میں نے کون سی نیکی کرنی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ میں نے آج پیسہ کمانے کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی پیسے کمانے کے لیے کسب کرنا ہے، حلال رزق کمانا ہے، اس کا منع نہیں کرتا ڈیفینیٹلی. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہم دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کی تیاری بھول گئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا، مال کی زیادہ طالبی نہیں، یہاں تک تھے تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. یہ تو وے ہی نہیں ہے نا. ایک وے آف لائف ہے اسلامی کہ اس میں نماز ہے، سب سے پہلے اس میں نماز ہے. آپ سوتے ہیں پلیز آپ پریئر ٹائم ہماری جو اپلیکیشن ہے اپنے پر ڈاؤن لوڈ کریں، پلے اسٹور پہ جائیں اپنے موبائل میں، دعوت اسلامی ایپ لکھیں، آپ کے پاس دعوت اسلامی کی بہت ساری اپلیکیشنز آ جائیں گی. قرآن کی تفسیر صلاۃ الجنان اپلیکیشن ہے، مدنی انعامات کی اپلیکیشن ہے، مدنی چینل کی اپلیکیشن ہے، اور بہت ساری ہماری اپلیکیشنز ہیں. جب آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو آئے، یہاں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں. فجر پڑھیں، فجر پڑھنے کے بعد اگر موقع ملے، اللہ توفیق دے، کچھ دیر چند آیات قرآن کریم کی تلاوت کریں. سوال یوں نہیں کرا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر یس اور نو کا جواب دیں. ایک ایسے کوشچن ریز کر رہا ہوں. کئی لوگ ایسے ہوں گے دیکھنے سننے والے جنہوں نے شاید دنوں گزر گئے کہ قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ گھر میں قرآن کریم کہاں ہے شاید یہ بھی بھول گئے ہوں گے. تو جا کر پوچھ لیجئے گا کہ یار وہ قرآن شریف جو گھر میں تھا کہاں رکھا ہے. وہ بھی شاید کہے گی کہ ابو نے دیا تھا جہیز میں، پتہ نہیں کدھر رکھ دیا ہے. اس نے بھی اللہ کی بندی نے نہیں دیکھا ہوگا. بدقسمتی کے ساتھ گھر چڑھ گئی ہو، نکال کر چومیے گا، پہلے روئیے گا کہ یا اللہ تیرے کلام دیکھے اتنے دن ہو گئے. پہلے رونا، اس افسوس کرنا کہ یا اللہ تیرے کلام کو دیکھے اتنے دن ہو گئے، پھر سینے سے لگانا، پھر چومنا، سر پر رکھنا، اللہ سے معافی مانگنا، یا اللہ یہ کیا کر دیا میں نے. پھر کھول کر اس کو پڑھیے، دل صاف ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور دلوں کے زنگ کا علاج موت کی یاد اور قرآن کریم کی تلاوت ہے. پھر آپ تلاوت کر کے گھر سے نکلیں، نماز، تلاوت، ناشتہ کریں، گھر سے نکلیں، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلیں، رزق حلال کمائیں، نیت کر کے نکلیں گے تمام نمازیں ادا کروں گا، جہاں جماعت ہوگی وہاں جماعت سے نماز پڑھوں گا، میں سچ بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، حرام روزی نہیں کماؤں گا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں گا، ان کو محتاجی سے بچانے کے لیے کماؤں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، خیر خواہی کروں گا، سلام کروں گا مسلمانوں کو، سلام کا جواب دوں گا مسلمانوں کو. اچھی اچھی نیتیں کر کے روزانہ گھر سے نکلے، اللہ کی مدد میں رہیں گے جب تک گھر واپس نہیں آتے آپ. پھر گھر میں داخل ہوں، گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کریں، گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کرے، اور اگر گھر والے نہ ہو تو نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، السلام علیکہ ایھا نبیو، اور سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے. یہ مالدار بننے کا نسخہ ہے.
پھر سنت کے مطابق کھانا کھائیں، گھر والوں کی تربیت کریں، کوئی درس و بیان کریں، صرف مدنی چینل دیکھیں، عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہوگی، پھر اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، نارمل فیملی ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، مگر غیبت نہ ہو۔ اب آ کر وہ بولے وہ ماں کو کوس رہی ہے، وہ بہن کو کوس رہی ہے، وہ سیٹ کو کوس رہا ہے، وہ کسٹمر کو کوس رہا ہے، سارے ایک دوسرے کی برائیاں کر کے گھر کے اندر بھی ایک عجیب سا وہ الٹی سیدھی باتوں کا بنا ہوا ہے۔ پھر سو جائیں، روٹین بنائیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں، دعوت اسلامی کا کتنا کام ہے، ہمارے قریب آئیں، اللہ آپ کو توفیق عطا کرے، اجتماعات میں آئیں، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات کا میں نے کہا کچھ بکس ریڈنگ کریں، تو اللہ نے چاہا تو ایک زندگی آپ چینج لائیں۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، چینج لائیں۔ لوگ چینج نہیں لاتے۔ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، پاکستان میں تو اتنا لوگوں کے گھروں پہ جانا ہوتا نہیں ہے، یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ میجورٹی کے گھروں میں جب واش روم ٹوائلٹ میں جاتا ہوں تو ان کے کوموٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکشن ایسی ہے کہ بیٹھیں تو یا تو چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے یا پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، دونوں ناجائز ہے۔ میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں، مدنی چینل پر امیر اہل سنت نے کتنا فرمایا ہے، مگر میں ریپیٹ گیا ہوں ان کے یہاں، سنا بھی ہوتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے، مگر چینج نہیں کرتے۔ میں ایسے سوچ ایک آپ کو ایگزامپل دی ہے، بھائی یہ تو انسان کی زندگی کی روزمرہ زندگی کی ایک روٹین کا کام ہے نا۔ اصل یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اتنے برسوں سے ایک بات عرض کر رہے ہیں ہم لوگ، اور ایک غیر شرعی چیز ہے، گناہ گار ہو رہا ہوگا آدمی یا گھر والے، اور بچوں کی الگ اس میں پرابلم، ان کو کون سمجھائے گا سکھائے گا، مگر وہ چینج نہیں کر رہے، تو ایسا لگتا ہے سیریس نہیں ہے ہم لوگ۔ خدا سے ڈرنا، شریعت کے حکم پر عمل کرنا، ہم لوگ لگتا ہے سیریس نہیں ہے۔ آپ کو شاید ہی کسی مسجد میں یہ ملے، مسجد کے ٹوائلٹ سیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد والوں کا ایسا رہتا ہے، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا کہ یہ ٹوائلٹ اسی طرح بننے چاہیے۔ گھر میں 2 2 3 3 ٹوائلٹ ہوتے ہیں، سننے دیکھنے والے سننے دیکھے۔ یہ بات ایسا تھوڑی ہے کہ یہ کوئی مطلب شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، پرابلم ایک ریس کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ یہ ہے۔ اتنا مہنگا باتھ روم بناتے، لاکھوں روپے کا باتھ روم بناتا ہے۔ اللہ کرے ایک بار پھر میں دعوت دے رہا ہوں سب کو، جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، جن کو پتا ہے، گھر جا کر ایک بار چیک کر لیجئے گا کہ بعد اوقات تو چٹکلا ہے، گھر والے کو پوچھنا قبلہ کدھر ہے تو 2 منٹ تو بیچارہ سوتا ہے قبلہ ہے کدھر، اب پتہ نہیں تھا گھر میں بھی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اب ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں قبلہ کدھر ہے، پتہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بعض اسلامی بھائیوں کو اس کا تجربہ ہوا، مجھے تو ہوا ہے، یا تو میں سینسیٹیو ہوں یا حساس ہوں، اتنا بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ تو کوئی نشانی وغیرہ لگا لیں قبلہ ڈائریکشن۔ مسلمان کا گھر ہے، ایک شخص آئے اس کو پتہ چلے، کیونکہ یار یہ ایک ہے، ہمارے گھروں میں تصاویر نہ ہوں، جانداروں کی تصاویر، اور مور، کتا، چیتا بنا ہوا، بھیا بندے پالے نہیں جا رہے، انسان سنبھالے نہیں جا رہے، گھر میں جانوروں کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں۔ جاندار کی تصاویر رکھنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جی نہیں جناب، یہ ہماری مرحومہ جو ہے نا، مرحومہ امی جان کی تصویر ہے۔ او بھائی، امی جان جب زندہ تھی نا، بیمار تھی بیچاری، دیکھنے کے لیے نہیں جاتے تھے تم، آج ماں کی محبت میں ماں کی تصویر رکھی ہے، ناجائز ہے، اتار دو۔ ابا جان کی تصویر، یہ دونوں میاں بیوی ہمارے امی ابو تھے مرحوم، بڑے انہوں نے قربانیاں دی تھی، ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، دونوں کی یادیں کرتا ہوں۔ یہ دونوں بوڑھے بیچارے ترس کے مر گئے، انتقال کر کے بیٹا دیکھنے نہیں آتا تھا، آج انتقال کے بعد فریم نکالی، تصویر نکالی، لگا دی کہ ماں باپ سے بڑی محبت ہے۔ اگر جاتے بھی تھے، آپ نے خدمت بھی کی اپنے ماں باپ کی، ایسا نہیں کہ کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، اگر خدمت کی بھی ہے والدین کی، تب بھی یہ تصویر لگانا ناجائز ہے، چاہے وہ پیر صاحب کی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تصویریں ہٹا دیں، یہ گھروں کو تصویروں سے پاک کریں۔ میں کئی جگہوں پر گیا، ڈالفن بہت آج کل گھروں میں آ گئی ہے۔ اب ڈالفن فش ہے، جاندار ہے، باقاعدہ مچھلی بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے، ایک جگہ گئے تو گھر میں اتنا بڑا مور بنا ہوا، میں گیا، جنگل میں جگہ نہیں تھی، اس کو یہاں لا کر رکھ دیا، اب اتنا بڑا مور لگا دیا، شیر بنا دے،
پتہ نہیں کیا کیا بناتے گھر کے اندر. کیوں بناتے بھائی؟ اے مسلمانوں، تمہارے گھروں میں مکہ نظر آئے، مدینہ نظر آئے، کوئی بزرگان دین کے مزار کی تصویر لگا دو کہ چلو کوئی برکت والی چیزیں کرو، کوئی کعبے کی تصویریں لگا دو، مکے کی لگاؤ، مسجد نبوی شریف کی لگاؤ، مسجد الحرام کی تصویریں لگاؤ، کوئی بچوں کا بھی ذہن بنے کہ یہ گھر مکہ مدینے کی یاد دلاتا ہے. یار تو بعض سینریز ہیں ایسی جن میں جاندار نہیں ہوتے، وہ بائے تو اپنے گھروں کو جاندار کی تصویروں سے پاک کر دیں. اور وہ کتا جو چوکیداری کے طور پر، حفاظت کے طور پر ہے، اس کتے کے رکھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ جو گھروں میں کتے پالے جاتے ہیں ایز اے پارٹنر، کہ چلا کوئی نہیں ہے تو ہی آ جا، تو یہ ان چیزوں کی اجازتیں نہیں ہیں. تو تصویر کتا گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں. اب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں کون آئے گا؟ یا بتا دو. ایک زندگی کا ایک انداز پر غور کرنے کی میں نے آپ کو دعوت دی. اپنے گھر پر غور کریں، اپنی فیملیز پر غور کریں، اپنے بچوں کو ایک بار دیکھیں کہ یار یہ میرا بچہ کیسا لگ رہا ہے. ایک بار دیکھ تو لیں بچہ کیسا لگ رہا ہے. ماں ہی تیار کرتی ہے، ایک بار غور کریں بیٹا کیسا لگ رہا ہے. اس کو بھی اسلامی انداز میں ڈھالیں، اپنے گھر کی اسلامی تربیت کریں. جہاں رہ رہے ہیں نا آپ، جہاں رہ رہے ہیں آپ، وہاں زیادہ ضرورت ہے اپنی اسلامک ویلیوز کو سمجھنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی. یہ میں آپ کو بتا دوں، جہاں رہ رہے ہیں. یوں تو ہر جگہ ضرورت ہے، لیکن بعض جگہوں پر زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا. جہاں چوری زیادہ ہو وہاں پھر حفاظتی اقدامات زیادہ کیے جاتے ہیں. وہاں لوہے کا ایک دروازہ نہیں، دو دروازے بنا دیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں چوری زیادہ ہوتی ہے. تو بعض ایریا ایسے ہیں جن میں زیادہ امپورٹنٹ بیان کی جائے گی، جس میں ہم اپنے اسلامک ویلیوز کو سمجھیں، عمل کریں، اپنی فیملیز کو بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں. اللہ آپ کا اور میرا ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.